اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا اللہ نے اپنے محبوب کو. یہ حدیث ہے، روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ان کا شان نزول ہے، جو ہمیں حکم دیا کہ آپ کے لیے کون کون سی عورتیں حلال ہیں. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی عورتیں حلال کر دی ہیں. آتیت اجورہن، جن کا آپ نے مہر دے دیا، اجر دے دیا، وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. وما ملکت یمینک، جو آپ کے ہاتھ کا مال ہے. باندیاں میدان جنگ میں جو آیا کرتی تھی، علاقوں سے فتح ہوتی تھی. جیسے ایران فتح ہوا تو شہر بانو آئی، تو اس کے دو شہر بانوں کے دو امیدوار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ان کے بیٹے امیدوار تھے شہر بانوں سے نکاح کے، اور ادھر سے امام حسین امیدوار تھے. اب دو امیدوار تھے. خلیفہ وقت کے پاس جب پہنچی بات تو حضرت عمر نے امام حسین کے حق میں فیصلہ دیا، جن سے زین العابدین ہوئے. تو حضرت عمر کے تاریخ کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ کیا تیرا باپ اس کے باپ جیسا ہے؟ تیرا نانا حسین کے نانا جیسا ہے؟ تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ خاتون جنت ہے. تو لہذا یہ شہزادی ہے، ایران کی شہزادے ہی کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باندیاں حلال ہیں جو میدان جنگ میں آئیں. وبنات عمی کا، اور چاچا کی بیٹیاں. وبنات عماتی کا، اور پھوپھی کی بیٹیاں. وبنات خالی کا، اور ماموں کی بیٹیاں. وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور خالہ کی بیٹیاں یہ حلال ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرأتم، اب یہ خاص بات ہے جو انعام اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا، امت اس میں داخل نہیں ہے. امت ایسا نہیں کر سکتی. بہت سے اعزازات ہوتے ہیں انبیاء کو، ہر نبی کو ہوتے ہیں. پہلا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے. پھر معجزات ہوتے ہیں، ہر دور کے مطابق معجزات دیے انبیاء کو. پھر یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. وامرأتم مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت جو ایمان لے آئی. این وہبت نفسہا للنبی، جو نبی کو اپنی جان بخش دے. اور پھر نبی کا ارادہ ہو. ان اراد النبی، اور نبی کا بھی ارادہ ہو اس سے نکاح کرنے کا. این یستنکحھا، اے نبی یہ آپ کے لیے مخصوص ہے، امت کے لیے نہیں ہے. خالصۃ لک، خالص آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں ہے. من دون المؤمنین، چھوڑ کر مؤمنین کو. اب یہ آیتیں کب اتری تھی؟ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. ذی قعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. تو 7 ہجری میں حضور مکہ مکرمہ تشریف لائے قضاء عمرہ کے لیے. 3 دن کے لیے اہل مکہ نے اجازت دی کہ 3 دن آپ رہیں، عمرہ کریں اور چلے جائیں. حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوئی، انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا. حضرت میمونہ کی بڑی بہن ام فضل، حضور کے چچا حضرت عباس کی گھر والی تھی، اہلیہ تھی. ان کے ذریعے حضور کو پیغام بھیجا کہ میرا ارادہ ہے آپ سے نکاح کا. تو حضور نے اس کے لیے حضرت جعفر طیار کو بھیجا رضامندی دے کر کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اب اس وقت حضرت میمونہ اونٹ پر سوار تھیں. ان کو حضرت جعفر طیار نے پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئیں. انہوں نے کہا کہ آج اونٹ اور اس کا سوار اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہیں، یاد میں ہیں. اس وقت یہ آیتیں اتری. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 یہ اس وقت اتری کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی آپ بغیر مہر کے شادی کر سکتے، نکاح کر سکتے ہیں. جس وقت حضرت میمونہ کو یہ آیتیں معلوم ہوئی کہ آیتیں اتری ہیں، اب اہل مکہ نے اس وقت کہا کہ آپ نے عمرہ کر لیا ہے، آپ جائیں، آپ یہاں شادی کرنے نہیں آئے تھے. حضور مکہ سے 10 میل باہر، حد حرم سے 10 میل باہر، یہ حرم کی جو حدود ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی، یہ قیامت تک رہیں گی. کفار مکہ بھی ان حدود کو تسلیم کرتے تھے. تو مکے کی حرم کی حدود سے 10 میل باہر مقام صرف، حضور وہاں تشریف لائے. حضرت میمونہ نے حضور کے چچا حضرت عباس جو ان کے بہنوئی تھے ان کو اختیار دیا نکاح کا. وہاں نکاح ہوا حضور کا. حضور نے اپنے غلام کو کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آئیں.
वहां उनसे मिली। हजरत मैमूना का नाम कबूल इस्लाम से पहले बर्रा था। बर्रा का माना है सही, दुरुस्त। हजूर से जब निकाह हुआ तो हजूर ने इनका नाम मैमूना रखा। मैमूना का माना है मुबारक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज रिवायात में है 400 दिरहम, बाज रिवायात में है 500 दिरहम इनका महर मुकर्रर फरमाया। हजरत मैमूना ने अर्ज की, हजूर चूंकि आयतें ये उतर चुकी थी कि मैंने अपनी जान आपको बख्श दी है। हजरत मैमूना बगैर महर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह में आई हैं। इसके बाद हजूर ने कोई निकाह नहीं फरमाया, यह आखिरी निकाह था। तो ये एजाज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।